نوٹ کیجئے ان کا کس قدر گہرا تعلق ہے۔ سورہ مریم کے آخری حصے کی ایک آیت ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر انسان ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کے میں قبیلے سے ہوں۔ تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا؟ یہ تصور کہ وہاں کی مسئولیت خالص انفراد، اس کے کوئی دوسرے پہلو ہے وہ میں آج بھر نہیں جاؤں گا، وہ علمی مباحث ہے۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ جو عملی پہلو ہے وہ سامنے آئے۔ اخروی محاسبہ جس پر کہ اخروی زندگی کی فلاح اور کامیابی اور ابدی کامیابی وہ ہے، دار و مدار ہے، اس کا تعلق فرد کلہم آتی ہے یوم القیامت فرد۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ذرا عریاں الفاظ میں جو چبھیں گے آپ کو، چبھیں گے، لیکن قرآن مجید نے حقیقت کو عریاں بھی کر دیا ہے۔ لیکن اس کا پہلو جو چبھنے والا ہے وہ قرآن مجید میں 2 جگہ بیان کیا ہے، اسی کو کھولا ہے، عریاں کیا ہے، ذرا لباس اوپر سے اتار دیا ہے کہ یہ انفرادی محاسبے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سمجھ لو۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی انتہائی گرم جوش دوست بھی کسی دوسرے کی خبر نہیں لے گا۔ یبصرونہم، انہیں دکھا دیے جائیں گے وہ ہے دوست، وہ ہے تمہارا ساتھی، لیکن ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دھیان دینے والا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یود المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس روز تمنا کرے گا کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لو جہنم میں جھونک دو، مجھے چھوڑ دو۔ چبھایا نا جملہ بیٹوں کے بارے میں، عزیز ترین بتا، لو یفتدی، فدیے میں میرے بیٹے لے لو، اس دن کے عذاب سے مجھے بتا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اور لو میری جوڑوں کو بھی جھونکو، میرے بھائی کو بھی جھونکو، مجھے بتا۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور میرے پورے کنبے قبیلے کو لے لو اور جھونک دو، مجھے ثم ینجیہ، لیکن کسی طرح مجھے نجات دے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ وہ یہاں بات ہو گئی نا، یہاں تو ساری محبتیں اور ساری دلداریاں اور دل جوئیاں اور لحاظ اور پاس اور حقوق کیا کریں گے، حقوق العباد ہے، حقوق العباد سے کوئی فرصت ملے گی تو سوچیں گے نا کسی اور بات کی بات۔ یہ ساری سوچ جو ہے وہ تو انہی رشتہ داریوں، انہی تعلقات اور بھی مختلف انداز قرآن میں اختیار کیے گئے ہیں، اس کے لیے حدیث میں بھی آئے ہیں، لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف ان 2 آیات، 2 مقامات پر جو آیات وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا یبصرونہم، دکھا بھی دیے جائیں گے، حسرت ہو جائے، یہ میرا وہ لاڈلا، میرا بیٹا جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا، آج میری طرف سے ایک بھی نہیں رہا، تاکہ حسرت ہو۔ جیسے کہ بہت سے لوگوں کو بڑھاپے میں حسرتیں ہوتی ہیں، جس اولاد کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، پھر بڑھاپے میں جو سلوک وہ کرتی ہے، حسرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو گلا دیا ان کے لیے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یبصرونہم، دکھا دیے جائیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، یہ فصیلتہ التی تؤویہ کا اصل مفہوم آج ہم نہیں سمجھ سکتے،
قبائلی زندگی میں ہوتا تھا. قبیلہ پناہ گاہ ہوتا تھا انسان کے لیے, محافظ ہوتا تھا اس کی عزت کا, اس کی آبرو کا. کوئی اگر اس سے خطا ہو گئی ہے تو اس کا تاوان آ رہا ہے تو قبیلہ شیئر کر سکتا تھا. اکیلا آدمی نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ بھگتو اب نہیں, قبیلہ, کلبہ, خاندان. اب تو یہ کہ اربنائزیشن, شہری زندگی میں اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. لیکن یہاں جو الفاظ آئے, یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ, وہ اس کا کلبہ قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ, اور جو بھی زمین میں ہے تمام انسانوں کو لے لو فدیے میں اور خدا کے لیے اسے چھوڑو. کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں. آپ کو بھگتنا, you will have to face the grand accountability of the day of judgment alone. یہ فردہ alone. اچھا یہ کہ یہاں alone سمجھ لو اپنے آپ, تب بچت ہوگی. ذہن احساس کے اپنے آپ کو تنہا کر. یہاں بھی ذہن تو میرا آ رہا ہے, میں کہوں فلسفیانہ مضمون ہے اس میں. آدمی کا لیول آف کانشیسنس جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں لونلینس کا احساس بڑھتا تھا. جتنا لوور لیول پر ہوں گے, حیوانی سطح پر ہوں گے, وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں سب ہیں, کیسے ہیں, محفل ہے. اونچے ہوتے جائیں گے تو تنہائی. ایک ایلون وہ ہے قل هو اللہ احد, اور ایک ایلون ہمارے اندر ہے, وہ ہماری روح ہے. اس روح کا کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی بیوی. یہ باپ, بیٹا, بیوی, شوہر, یہ سارا تعلق روح کا نہیں ہے. روح کا تعلق کسی سے صرف ذات رب کے ساتھ. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے, کسی کا باپ یا ماں نہیں ہے. یہ الون. اور پلوٹائنس ایک بہت بڑے حکیم اور فلسفی ہوتے تھے الیگزینڈریا کے, انہوں نے کئی تین الفاظ کہے, فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون. تقرب جس کو کہا گیا ہے, تقرب اللہ, اس تنہا کی پرواز تنہا کی طرف. ایک وہ تنہا ہے ذات باری تعالیٰ, قل هو اللہ احد. اس کا ترجمہ اگر آپ ایک کرتے تو غلط ترجمہ ہے. اللہ ایک ہے, وہ تو اللہ واحد ہو سکتا ہے. احد تنہا, تو فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون. اگر اس دنیا میں وہ روش اختیار کر لی جائے گی تو عافیت ہوگی وہاں. اس کے لیے اشارہ ہو رہا ہے, اور اسی کو پھر سورہ عبس میں دہرایا گیا, اس لیے کہ یہ بارہا یہ باتیں آپ نے سنی ہوگی, میرے رفقا نے تو بارہ سنی ہے بہت مرتبہ, 20 مرتبہ. اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہی مضمون جس دن کے انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے, ہر ایک کو اس روز پڑی ہوگی اپنی نفسی نفسی. یہ ہے یہ محاسبہ اخروی کی کیفیت کے جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہے. میں نے یہ کیوں آیات آپ کو سنائی تاکہ معلوم ہو جائے اصل کامیابی انفرادی کا. ملک بہت کامیاب ہو گیا, میرا بیڑا غرق ہو گیا, تو مجھے کیا حاصل ہوا ملک سے اگر آخرت میری برباد ہے. دین کا غلبہ ہوا یا نہیں, میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا, میں کامیاب. ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ کامیابی اس لیول پر خالص انفرادی ہے, انفرادی کامیابی.